ویلکم بیک خواتین حضرات. ڈاکٹر صاحب، آپ فرما رہے تھے کہ آپ نے تجربہ کیا کہ آپ نے اپنے عام طلبہ سے یہ ایکسرسائز کرائی کہ قرآن مجید کے مطالعے سے انہوں نے کیا حاصل کیا اور معانی میں انہوں نے کوئی وسعت پیدا کی اپنے لحاظ سے. اور میں آپ سے سوال خاص طور سے اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ہمارے عام قرآن کے قاری اس رمضان میں یہ عہد کریں اور اس کی کوشش کریں کہ قرآن سے وہ کچھ اپنی ہدایت کا سامان پائیں. جی دیکھیے، عام آدمی کا مثال کے طور پر جو مذہب سے تعلق رکھتا ہے، یہ پریکٹیکل مسئلہ بھی ہوتا ہے. وہ سوال بھی کرتے ہیں کہ ہم کو تو ظاہر ہے زیادہ بات سمجھ میں نہیں آتی، اس وجہ سے ہم تو کسی ایک مذہبی گروہ سے تعلق رکھیں گے اور اسی میں ہمارے لیے عافیت اور نجات ہے. میں ابھی پچھلے دنوں قرآن مجید کی آیات کے حوالے سے بعض طلباء سے میں گفتگو کر رہا تھا اور میں نے ان کی توجہ اس بات کی طرف مبذول کرنے کی کوشش کی کہ سورہ مائدہ کی یہ جو آیت ہے کہ اے ایمان والو تم ہو جاؤ قائم اللہ کی خاطر گواہ بنتے ہوئے انصاف پر، اگرچہ کہ اس کے نتیجے میں خود تمہارے اپنے مفادات پر کیوں نہ زد پڑے یا تمہارے والدین یا تمہارے رشتہ داروں کے. تو میں نے ان کو یہ کہا کہ دیکھیے، اس کا ایک پہلو تو وہ ہے کہ جس کا تعلق فیصلے کرنے سے ہے. آپ وہ جج کی حیثیت سے، استاد کی حیثیت سے، کسی اور حکمران کی حیثیت سے آپ کو کچھ فیصلے کرنے ہیں اور اس میں آپ کو ہر حال میں انصاف کرنا ہے. لیکن انصاف کا تعلق صرف انہی معاملات سے تو نہیں ہے. انصاف کا تعلق تو اس معاملے سے بھی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کون سی بات زیادہ صحیح ہے، کون سی بات زیادہ مدلل ہے. تو جب آپ اپنے طور پر اس کا فیصلہ کریں گے تو آخر یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جی میں کسی دوسری بات کو تو سنوں گا ہی نہیں، میں تو ایک بات کو مان چکا ہوں اور اب اس کے بعد میرے اندر کسی تبدیلی کا کوئی امکان نہیں. تو تعصب ختم ہو جائے گا. یہ تعصب ختم ہو جائے گا. آپ کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ میں پہلے سے طے کر چکا ہوں کہ میری ایک رائے ہے، میرا ایک نقطہ نظر ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. تو آپ جب قرآن سے متعلق ہوتے ہیں، چاہے عام آدمی ہی کیوں نہ ہو، آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ قرآن جو روشنی آپ کو دکھا رہا ہے اس کے نتیجے میں اتنے زیادہ آپ کی عملی زندگی سے متعلق امکانات پیدا ہوتے ہیں. اچھا، آپ کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ مجھے اب یہ اللہ کے کلام سے بات سمجھ میں آ گئی، جس سے زیادہ کوئی بہتر اور صحیح کلام نہیں ہو سکتا. اب میں اس پر عمل کروں گا، میں اس کو اختیار کروں گا، چاہے کوئی رکاوٹ بھی مجھے میرے سامنے کیوں نہ آئے. اگرچہ کہ یہ بات انسان طے کرتا ہے کہ اگر اس پر اس کی فہم کی غلطی واضح ہو جائے گی تو وہ ظاہر ہے کہ اس کے مطابق اپنے آپ کو بدلے گا. قرآن پر غور کرنا ایک بے پناہ عمل ہے عبادت کا، اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کا. عام آدمی کے لیے، یعنی ہم بار بار آپ سے سوال یہ کر رہے ہیں کہ عام آدمی کو آپ انکریج کر رہے ہیں ان کو قرآن پڑھے، قرآن کا ترجمہ دیکھے، اس کی سمجھ میں نہ آئے تو دوسرا ترجمہ دیکھے، کسی صاحب علم سے معلوم کرے اس کے بارے میں، اور قرآن کی باقاعدہ جیسے کہ کسی درسی کتاب کی تدریس ہوتی ہے یا تعلیم حاصل کی جاتی ہے اس طرح سے وہ. میں آپ کو دیکھیں ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ ایک عملی مثال دیتا ہوں. ہمارے بہت سارے بہن بھائی باہر جاتے ہیں، مغربی ممالک میں جاتے ہیں، وہاں حلال گوشت کا مسئلہ ہوتا ہے. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ حلال جانور ہیں، ان کو ذبح کرنے کا مسئلہ ہوتا ہے. ہمارے عرب بھائی یہ رائے رکھتے ہیں کہ اگرچہ کہ ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہ بھی لیا گیا ہو، آپ اگر بسم اللہ کر کے آپ کھا لیں تو یہ چیز آپ کے لیے ان کا فتویٰ یہی ہے. تو آپ ظاہر ہے کہ بحیثیت مسلمان یہ تو ہرگز نہیں چاہیں گے کہ آپ کو ایسا کھانا آپ کھائیں کہ جو ناجائز اور حرام ہے. تو اب دو رائے ہیں، ایک رائے وہ ہے کہ جو ہمارے ہاں بالعموم رائج ہے، اور ایک رائے وہ ہے کہ جو عرب کے علماء زیادہ جس کی تائید کرتے ہیں. تو ہم آدمی کو چاہیے کہ اب وہ دونوں آراء کو سامنے رکھے اور یہ پوچھے لوگوں سے، علماء سے، کہ قرآن مجید میں کیسے آپ کی بات کی تائید ہوتی ہے. تو اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے معاملات کو قرآن کی روشنی میں دلائل کے ساتھ طے کریں اور زندگی کے مختلف معاملات میں وہ رائے اختیار کریں کہ جو ان کے نزدیک دیانتداری سے انہوں نے محسوس کیا کہ زیادہ صحیح ہے. یہاں میں آپ سے وہ ایک سوال پھر سے کروں گا جو پہلے پروگرام میں ہم نے کیا تھا کہ قرآن مجید کی تلاوت کے وقت بھی اور اس کو ختم کرنے کے معاملے میں بھی اور اس کو زیادہ سے زیادہ بے سمجھے پڑھتے ہوئے بھی ہمارے یہاں اکثر یہ دلیل دی جاتی ہے کہ قرآن کے ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں.
تو یہ جو نیکیوں کا حصول ہے یا اجر اور ثواب پانا ہے، یہ اس بات کے برعکس کہ ہم قرآن کو سمجھ کے یہ کام نہیں کر رہے، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی، میں اب اس بات کو دہرا رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی ارشادات ہیں اگر وہ آپ سے ثابت ہیں تو یقیناً وہ دین کی بہترین رہنمائی ہیں، لیکن ان ارشادات کو قرآن مجید کی روشنی سے کاٹنا نہیں بلکہ جوڑنا چاہیے، اس لیے کہ آپ کے ارشاد کا منشا وہی صحیح ہو سکتا ہے کہ جو قرآن کے مطابق ہو۔ تو قرآن تو بار بار یہ کہتا ہے کہ تم غور کرو، افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے، ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا، یہ ارشاد بالکل دین کے عین مطابق ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص کہ جو قرآن پڑھتا ہے اور سمجھ کے پڑھتا ہے، اس لیے کہ سمجھے بغیر پڑھنے کا تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید تو بار بار ان لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ جو عربی جانتے تھے کہ کیا یہ قرآن پہ غور نہیں کرتے، تو آخر وہ لوگ کہ جو عربی نہیں جانتے، قرآن مجید ان کو کیسے کہے گا کہ تم بغیر سمجھے پڑھو؟ یعنی آپ سمجھیں گے اور آپ غور کریں گے اور اس کے نتیجے میں جو ہدایت اور رہنمائی ہے اس سے آپ مستفید وہ عام طور سے اس روایت میں یہ بتاتے ہیں نا کہ جو حضور نے الفاظ استعمال کیے اس میں الف لام میم کے بارے میں بتایا کہ الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے، یہ حروف ہیں اور ہر حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی، اور ان حروف مقطعات کے بارے میں تو یہ یقینی بات ہے کہ حضور نے کہا کہ اس کے معنی کوئی نہیں جانتا۔ یعنی حروف مقطعات کے بارے میں یہ ایک عام مشہور غلط فہمی ہے، یہ در حقیقت صورتوں کے نام ہیں، اور نام اگر آپ نہ بھی جانتے ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے تو خود اس کے اندر ایک بڑے مفہوم اور انڈرسٹینڈنگ سامنے آتی ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ مزید تحقیق کر کے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے ہر حرف کا ایک مفہوم ہے کہ جو اس کے اندر پنہا ہے، کہ جس پر اگر آپ غور کریں گے اور تحقیق کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ اور سچی بات یہ ہے کہ محض یہ بات بیان کر کے آخر آپ قرآن مجید کی ان آیات کو جو بار بار تقاضا کر رہی ہیں پڑھنے والے سے کہ وہ اس کو سمجھے، کیسے اس کی نفی کی جا سکتی ہے؟ قرآن آیا ہی ہدایت کے لیے ہے، دنیا میں کوئی ایسی تحریر نہیں ہے کہ جس سے آپ فائدہ اٹھا سکیں بغیر اس کو سمجھے۔ تو یہ اللہ کے کلام کے ساتھ ہی خاص طور پر ایسا کیوں کیا جائے کہ اس کے بارے میں طے کر لیا جائے کہ اس کو بغیر سمجھے اگر آپ پڑھیں گے تو تب بھی آپ کے لیے بہت مفید ہوگا۔ دیکھیے، کوئی ایسا بوڑھا انسان، کوئی ایسا شخص کہ جس کے لیے سمجھنے کے امکانات ہی بالکل ختم ہو چکے ہیں، اس کو تو آپ یہ الاؤنس دے سکتے ہیں کہ وہ عقیدت، احترام اور محبت کے ساتھ قرآن مجید کے ظاہری الفاظ کو پڑھے۔ وہ شخص کہ جو انگریزی سیکھتا ہے، دوسری زبانیں سیکھتا ہے، پڑھتا ہے، اس کے پاس اس کی فرصت نہیں ہے کہ وہ قرآن مجید کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرے، اور وہ یہ سمجھے کہ بغیر مفہوم کو سمجھے بھی وہ ظاہری طور پر قرآن کی تلاوت کرے گا تو اس کو بہت ثواب ملے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس بات پر لوگوں کو نظر ثانی کرنی یعنی چاہیے۔ آپ کے خیال میں نیکی جس کا حضور نے وعدہ فرمایا ہے اور اللہ سے امید ہے کہ وہ ہر شخص کو ملے گی، تو وہ ہے ہی اس کے بارے میں جو سمجھ کے پڑھے گا۔ یقیناً بالکل ایسے ہی جیسے کہ مثال کے طور پر انسان جب نماز پڑھتا ہے تو اگر وہ محض نماز کی ظاہری حرکتیں کر رہا ہے، اس کی نیت ہی نہیں ہے کہ اس نے اللہ کو راضی کرنا ہے یا اس نے اس کا ذکر کرنا ہے، اس کے آگے جھکنا ہے، اس سے معافی مانگنی ہے، تو ظاہری عمل تو کافی نہیں ہوتا نا، اس کے پیچھے اصل حقیقت، اصل مقصد ہے کہ جو اس کو قیمتی بناتا ہے۔ تو اسی طرح سے قرآن مجید کو پڑھنے کا بھی اصل مقصد تو ہدایت ہے۔ ہدایت کے مقصد کے تحت آپ پڑھیں گے تو آپ ایک ایک حرف میں انشاءاللہ نیکی پائیں گے۔ خواتین و حضرات، ایک مختصر سے وقفے کی اجازت دیجیے، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔